اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو گھر میں رکھو. بولو سوکھی روٹی کھا لیں گے. غربت کوئی عیب نہیں ہے. ان لبرل لوگوں نے ایسا غربت کو عیب بنا کے پیش کر دیا, بھائی گزارا نہیں ہوتا, بھائی گزارا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا گزارا؟ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو, وہ نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہے. ان کا منہ خراب ہو گیا بیچاروں کا ناشکری سے. ان کو ہوس چاہیے, پیٹ نہیں بھر رہا, ان کی توند نہیں بھر رہی ہے, تو اس لیے عورت کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ تو بھی کما کے لا. تو عزم کرو اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر, بولو ٹیکسیاں چلانے مت دو گے, بائکیاں چلانے مت دو گے. یہ عورتوں کے کام, یہ ان کی بے عزتی ہے. یہ کام نہیں کرنے دینا ہم نے اپنی عورتوں کو. اور جو کر رہی ہے اس کو برا نہیں سمجھنا. ہمیں کیا پتا بھائی کس مجبوری سے کر رہی ہے, وہ زنا سے تو اچھا ہے نا. شادی کرتا کون ہے آج عزت دار آدمی, اور رشتے ملتے بھی کیسے ہیں مکھنچوؤں کے. بہت سی عورتوں نے دیکھا آڑے ترچے لوگ 2-2 3 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہم کما ہی رہتے ہیں. خاندانی لوگ کر نہیں رہے, خاندانی لوگ ٹی وی پہ آ کے میرے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. تم نے کیا کر لیا یار؟ آج ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ چلا ہے میرے خلاف ایک, اس میں وہ کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, ہر وقت لوگوں کو شادی پہ لگایا ہوا ہے, مقصد سے ہٹا کے. یہ الفاظ ان کے, مقصد سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ شادی پہ. تو خیر نیچے کمنٹس میں زیادہ تر نے اسی کو گالیاں دی ہوئی ہیں کہ تو کس پہ لگا رہا ہے بیٹھ کے. تو حالانکہ میرے بیان تو ہر ٹاپک پر ہوتے ہیں, لیکن اگر شادیوں پہ بھی لگا دیا بالفرض, تو ایک تو ڈھنگ کا کام پہ لگایا نا. کیا کہہ لیں, ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ایک کام تو ایسا تھا نا جو صحیح تھا, جو جس پہ ہم نے لگا دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا مقصد سے ہٹا کے لگایا ہے, تو مقصد آپ بتا دو کیا ہے. مقصد بیچاروں نے بتایا نہیں. مقصد سے ہٹا کے نہیں لگایا, مقصد تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہے کثرت سے نکاح کرنا. جو مقصد ہے نا, جو پوری دنیا جس کو مقصد مانتی ہے, اس مقصد تک اگر پہنچنا ہے تو سوسائٹی میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو ہر طرح کی ترقیوں سے آپ رک جاؤ گے. صرف چند مادی ترقیاں مل جائیں گی یورپ امریکہ کو جیسے ملی ہیں, باقی اس سوسائٹی کا جو حشر نشر ہوا ہوا ہے, جو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے نا, اتنی ترقیوں کے باوجود اس بیڑے غرق کی طرف ان لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے. وہاں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان ملکوں میں, سمجھ رہے ہو, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ٹکے کی حیثیت نہیں رہنے والی. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں, لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں. یہ آزادی نہیں ہے, یہ بربادی ہے. یہ وقت آ گیا کہ اب عورت کی کفالت کے لیے مرد تیار نہیں ہے. اب گھر میں بیوی بنا کے عزت سے کھلانا پلانا, اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے جو اس کی فطرت ہے. آگے اس کی بہویں ہوں, داماد ہوں, گھر کی مالکن بنے, ختم. اب وہ بائکیوں پہ روڈوں پہ گھومے گی, آپ سواریاں لے گی, اور ڈرائیوروں کی طرح ٹیکسیاں چلائے گی. یہ ہے 2 ٹکے کی عزت عورت کی, اور اس کو آزادی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو آزادی. اب وہ ایئر ہوسٹس بن کے ڈیلی سینکڑوں مردوں کو چائے پلائے گی, اور ایسے بات اب کھڑی رہے گی آپ کے سامنے. یہ ہے شادیاں نہ کرنے کا عذاب, سمجھتے ہو؟ اور یہ ہو گیا ہے. ڈیفنس میں دیکھ لو, لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں آج, اور ان کو پروموٹ بھی کیا. کوئی مجبوری میں چلا رہی ہو ایک الگ بات ہے, لیکن سوسائٹی اس کو پروموٹ کر رہی ہے. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں, تو یہ ہے. اور آپ صبح صبح دیکھ لیا کرو, یہ تو پھر بھی تھوڑی سی مالدار عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. جو زیادہ وہ ہیں تو آپ نیو کراچی میں صبح صبح دیکھ لیا کرو. ہم مدرسے جاتے ہیں نا, تو وہاں لڑکیوں کی پوری سزوکیاں بھر بھر کے فیکٹریاں جا رہی ہیں بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے. کس کام کے لیے بھائی؟ دوائیں پیک ہوتی ہیں نا بوتلوں میں, تو ان میں ڈھکن لگانے کے لیے لڑکیوں کی پوری کھیپ بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہے. ان کے آدمی کہاں مر گئے, ان کے مرد کہاں مر گئے؟ یہ کام مرد کرے نا, ان کو تو کھلانا گھر بٹھا کے. پھر وہاں ان کی عزتوں سے جو فیکٹریوں کے سیٹ کھیل رہے ہیں, خدا کی قسم ان سیکولر لبرل لوگوں کو سب پتا ہے, لیکن ان حرام خوروں کی نظر میں لڑکی کی عزت سے کھیلنا, اس سے زنا کرنا, بدکاری کرنا کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ایک فالٹ ہے, تو غلط کیا, غیر اخلاقی حرکت. خود بھی کرتے رہتے ہیں یہ کام. اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کتنی لڑکیوں سے بدکاریاں کر چکے ہیں چند سالوں کے اندر. تو اس لیے ودو لو تکفرون کما کفروا, یہ خود اور ان کی عورتیں جیسی برباد ہوئی ہیں نا, یہ چاہتے ہیں یہ داڑھی والے ملا لوگ جو ہے نا, یا ملاؤں کے پاس بیٹھنے والے, ان کی عورتیں بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں.
समझते हो? तो हम अपनी औरतों को इस तबाही से, हम अपनी बीवियों को, बेटियों को बाइकियां चलाने अज़म करो, नहीं देंगे। गैरत से मर जाएंगे, बोलेंगे तुम घर में बैठोगी, बाइकियां चलाऊंगा मैं, चलाऊंगा इन ड्राइव चलाऊंगा, कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा जो लड़की बाइकियां चला रही है या इन ड्राइव में कार चला रही है वो गलत है, उसकी मजबूरी वो जानती है, लेकिन उसको मजबूर कौन कर रहा है? ये सेकुलर लिबरल लोग कर रहे हैं जो मर्द को शादी से रोकते हैं और पढ़ाई को फोकस करते हैं। पढ़ो पढ़ो, मुलाजम मत करो, जॉब करो, बिजनेस करो, शादी मत करो। उन लोगों ने औरत को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। अगर मर्दों में ज्यादा निकाह का रिवाज होता, करोड़पति आदमी इस बाइकियां चलाने वाली लड़की से शादी करके पूरा बंगला देता उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जब मुआशरे में 2-3 शादियों का रिवाज होता है, गरीब से गरीब घराने की लड़की करोड़पति खानदान में जाती है, वो इज्जत मिलती है उसको। तो इन लोगों की नजर में औरत की 2 टके की हैसियत बोलो नहीं है। ला के उनको ड्राइवर बना दिया, बाइकिया रक्शे भी चलाएंगी, देखना रेडियां भी लगाएंगी। हम तो देख रहे हैं बाहर मुल्कों में खवातीन वहां रेडियां भी लगाती हैं, टमाटर भी बेचती हैं, जूते भी गांठती हैं, और सारा सारा दिन। मलेशिया में क्या देखा है हमने, हम मछली खाने के लिए गए एक होटल पे, तो एक लड़की वॉकर में बच्चा उसको झूला दे रही है जब वो रोता है, और आके हमारे लिए मछली बना रही है होटल में। मैंने कहा ये है इन लोगों की हैसियत, ये है। कितने कस्टमर को रोजाना फिश बना के खिलाना और साथ में बच्चे को पालना भी। मैंने कहा देखो हमारी औरतें कितने ऐश से रहती हैं घरों के अंदर। इसकी कम से कम 8 घंटे की तो ड्यूटी है। 8 घंटे होटल में खड़े रहकर बच्चा संभालते हुए कस्टमर को खुश रखना, यह आसान काम है। और कितने कस्टमर्स की नजरें, हवस की नजरें उस पर पड़ रही हैं। वो मछली के अलावा जो अलग नाश्ता हो रहा है, वो जो नाश्ते हो रहे हैं ना उनके, वो अलग है, उसकी तो कीमत ही नहीं मिल रही उसको। ये है, इन लिबरल सेकुलर लोग चाहते हैं कि जैसे खुद बेगैरत हो गए, ये हमारी औरतों को भी और हमारी सोसाइटी को भी ऐसा बेगैरत बना दें। इसलिए जुमला याद रखो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, बोलो गंदे। हम अपनी औरतों को बाइकियां चलाने, बोलो अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को घर में रखो, बोलो सूखी रोटी खा लेंगे। गुर्बत कोई ऐब नहीं है। इन लिबरल लोगों ने ऐसा गुर्बत को ऐब बना के पेश कर दिया, भाई गुजारा नहीं होता, भाई गुजारा नहीं होता। क्यों नहीं होता गुजारा? आप अपने बाप दादा को देखो, वो नेमतें मुयस्सर नहीं थी जो आज हमें मुयस्सर है। इनका मुंह खराब हो गया बेचारों का नाशुक्री से। इनको हवस चाहिए, पेट नहीं भर रहा, इनकी तोंद नहीं भर रही है, तो इसलिए औरत को घर से निकाल रहे हैं कि तू भी कमा के ला। तो आजम करो अपनी औरतों को घरों से बाहर, बोलो टैक्सियां चलाने मत दोगे, बाइकियां चलाने मत दोगे। ये औरतों के काम, ये उनकी बेइज्जती है। ये काम नहीं करने देना हमने अपनी औरतों को। और जो कर रही है उसको बुरा नहीं समझना। हमें क्या पता भाई किस मजबूरी से कर रही है वो जिना से तो अच्छा है ना। शादी करता कौन है आज इज्जतदार आदमी? और रिश्ते मिलते भी कैसे हैं मखनचुओं के। बहुत सी औरतों ने देखा, आड़े तिरछे लोग 2-2 3-3 शादियां कर रहे होते हैं, तो वो घबरा जाती हैं कि यार इससे तो बेहतर हम कंवारी रहते। खानदानी लोग कर नहीं रहे, खानदानी लोग टीवी पे आके मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं कि इस मौलवी को शादियों के अलावा कुछ आता नहीं है। तुमने क्या कर लिया यार? तो अच्छा, ये अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए भी परेशान नहीं होते, ये इतने मॉडर्न हो चुके हैं। बेटियों को भी पढ़ा के कहते हैं एंजॉय करो लाइफ, ठीक है, कोई मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। कैसे कैसे वाकयात आ रहे हैं, कुरान रखा भी बताना मुनासिब नहीं है। तो जब बेगैरत हो जाओ तो फिर जो मर्जी करो। हम भाई जैसे भी हों, इतनी बेगैरती की तरफ, औरत घर की 4 दीवारी। पढ़ाने से हम मना नहीं कर रहे, तालीम से मना नहीं कर रहे। ये लोग हमारी बात को गलत रुख पे लेके जाते हैं। औरत घर की 4 दीवारी। देखो मैं शो मारने के लिए ये बातें नहीं कर रहा। मैंने बड़े अजीब हलीब हालात भी देखे हैं माजी में। मेरे 3 घर थे, मेरे दोस्तों को पता है, हैंड टू माउथ ही चलता था मैं। कितना मेरे घर वालों ने कहा हमें जॉब करने दे, मैं ना जॉब नहीं करने दूंगा भाई, गुजारा मुश्किल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुजारा मुश्किल है। मैं ये नहीं होगा कि बाहर मैं बर्गर फोड़ूं, घर में दाल खाऊं, सही है ना? सब मिलके खाएंगे, चाय में पापे डबो के खाए, रूखी सूखी सुबह खा ली। और गरीब आदमी के साथ एक मसला जहन में रखो, ये जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना इतने प्रोटीन जरूरी और इतनी कार्ब जरूरी और इतनी कैलोरीज जरूरी, ये सब अमीरों के चोचले हैं। जरूरी है, मैं डॉक्टरों का इंकार नहीं कर रहा। गरीब आदमी सूखी रोटी में 100 साल आराम से जीता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चोचले किसके हैं?
وہ ڈبے پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی کیلوریز ہیں تو میں ایک دن میں لے سکتا ہوں کیونکہ میرا ورک آؤٹ اتنا ہے, ورک آؤٹ میں اتنی کیلوریز پلس مائنس کر کے کیلکولیٹر سے نکالا, 2 انڈے اور 1 برگر, بس تیسری کھائے تو موٹاپا آئے گا. یہ چوچلے کس کے ہیں؟ یہ صحیح ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ کریں ایسا نہ کچھ ہو جائے تو مجھے پکڑے. لیکن غریب جس کے پاس کم ہے نا, وہ سوکھی روٹی میں 100 سال جیتا ہے. میں نے دیکھا ہے, ہوائی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پیسے دیے ہیں تو بادام بھی کھاؤ, پستے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ڈاکٹروں کے مشورے پہ بھی چلو. نہیں دیے تو جو ہے اتنا کھاؤ, بس 100 سال جیو گے انشاءاللہ. بلوچستان میں ایسی جگہوں پہ میں نے غریبوں کو جا کے دیکھا, یار ساری زندگی روٹی کے علاوہ بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں. 99 سال 100 سال, وہ بھی کوئی حادثہ ہوا تو گئے, ورنہ پروگرام نہیں تھا جانے کا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میڈیکل سائنس اتنا آسان علم نہیں ہے, بہت پیچیدہ ہے. یہ باڈی اپنے آپ کو خود ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے, بہت طریقوں سے ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. ڈاکٹروں کی ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. کرو ضرور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل, اگر پیسے ہیں. پیسے نہیں ہیں, جیسے پراٹھے پھوڑ رہے ہو پھوڑ دیا کرو, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ہوگا تو کیا ہوگا, مر جاؤ گے. دیکھو ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اینڈ تک جا کے سوچو کہ ہوگا کیا. ایک آدمی آیا میرے پاس کہ میں ایکچولی میری فیکٹری ہے, میرے لیے بڑے مسئلے ہیں, مجھے ڈر لگا رہا ہے چوری نہ ہو. میں نے کہا کیا ہے, کیا ہوگا؟ کہہ رہے یار یہ نہ ہو جائے, کاروبار میں نقصان نہیں. میں نے کہا سمجھو آگ لگ گئی تیری فیکٹری میں, برباد ہو گیا, ختم. تو کیا اب کیا؟ کہہ رہا بھائی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا بیوی بچے چھوڑ کے چلے جائیں, جب تو کھلا رہا تھا ان کو تو تیرے ساتھ تھے, اب فاقے پر آ گئے تو بھاگ گئے. تو ایسے بیوی بچوں کو تو پہلے ہی بھگا دینا چاہیے. لائف پارٹنر کا یہ مطلب ہے کہ جب تو مالدار ہے تو وہ تیری بیوی ہے, اور جب پیسے نہیں ہے تو بھاگ گئی. تو بیوی اور طوائف میں کوئی فرق ہو گیا پھر؟ بھائی طوائف جو ہے وہ بھی جب تک پیسے ہوں تو رہتی ہے, پیسے نہیں ہو تو کیا ہوتی ہے, بھاگ جاتی ہے. تو بیگم کا تو مطلب یہی ہے کہ جب امیر تھے تو بھی ساتھ ہے, جب غریب ہو گئے تو بھی. شریک حیات کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا, زندگی بھر کی صاف. تو میں نے کہا اگر رہنا ہوگا رہے گی, نہیں رہنا ہوگا تو فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لگ گئی, سب ختم ہو گیا, برباد ہو گئے, تو بھاگ جائیں. تو کہہ رہے بچے, میں نے کہا بچے بھی بھاگ گئے. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم مر جاؤ گے, یہی ہوگا زیادہ زیادہ. تو ویسے نہیں مرے گا کیا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مر جائے گا. شیر شاہ میں جو پل گرا تھا, فیکٹری کا مالک تھا, اسی وقت کاٹن کلف پہن کے گاڑی میں نکلا اور پل نیچے. تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہنچا, ورنہ میں بھی آج یہاں نہ ہوتا. اللہ نے مجھے بچانا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے بعد پہنچے. وہ بیچارہ اسی وقت نکلا تھا, فیکٹری کا مالک اسی وقت دب کے اندر. ایسی 2 ٹکے کی زندگی ہے یار, اس پہ آپ اتنا ڈپریشن, اتنی ٹینشن. تو اینڈ تک جا کے سوچا کرو, زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا. دوسری شادی والوں کو جو ٹینشن ہوتی ہے, آج ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ ہے, بیان سے ہٹ کر لیکن بڑا مزے کا ہے. فجر میں نا رفیع بھائی آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب, وہ رفیع بھائی کو جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بڑے ہلتے رہتے ہیں یوں یوں کر کے, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے, یوں دیکھ بھی رہے ہیں, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے دوسری شادی کی ہے, وہ بہت پریشان ہے, یوں دیکھ رہے ہیں, وہ بندہ گیا کہاں نا, یوں 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 یوں. اتنے میں ایک بندہ اٹھا, پیلی شلوار قمیض پہنی ہوئی, لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اور ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے. الائنمنٹ آؤٹ لگ رہی تھی مجھے اس کی. میں نے کہا شاید یہ ہے. اچھا رفیع بھائی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو, میں سمجھا یہ ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی اس کی, تو دوسری شادی کر کے یہ تو زیادہ ہی ہو گیا. اچھا وہ بیچارہ لنگڑا لنگڑا کے آ رہا ہے, وہ بعد میں پتا چلا تھوڑا سا, اللہ معاف فرمائے, کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ تھوڑا سا, وہ بیچارہ کہیں بھکاری ٹائپ کا آدمی تھا, وہ بعد میں پتا چلا کہ تھوڑا سا شاید ڈرامہ کر رہا ہے وہ. خیر آ کے بیٹھ کے پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اس نے. میں تسلی دے رہا ہوں, میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں مت رو, مجھے ہنسی آ رہی ہے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں نا, دوسری کر کے رو رہا ہے. مت رو, تیرے رونے کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے, تیری الائنمنٹ کو دیکھ کے بھی اور تیرے رونے کو دیکھ. خیر وہ بعد میں پتا چلا اس کی کوئی اور کہانی تھی, وہ تو بھی تھی بھی ذرا جھوٹی, وہ پیسے لینا چاہ رہا تھا مجھ سے. خیر تو پھر وہ جو جس نے دوسری کی تھی وہ آ گیا, جو سچی مچی کا تھا نا دوسری والا, وہ آ گیا, بیٹھ گیا, کیا ہوا جی, ایسے میں پریشان, یہ ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا زیادہ. امید ہے وہ قتل نہیں کرے گی آپ کو, کیونکہ جو شیئرنگ پہ شوہر برداشت نہیں کر رہی,
وہ شوہر لیس زندگی کیسے گزارے گی کہ مار کے آدھا بھی گیا, ابھی تو آدھا تو مل رہا ہے نا. خیر ان کو میں نے 2-4 تسلی کے لفظ کہے, وہ بڑے ایک دم سینہ چوڑا ہو گیا ان کا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں, کیا ہوگا, سر پھاڑ دے گی آپ کے, ہیلمٹ پہن لو, یہی ہوگا. بائک سے گرتے ہو تو سر پھٹتا ہے نا, تو کیا بائک چلانا چھوڑ دیں؟ تو دوسری شادی میں بھی سر پھٹنے کا امکان ہے, یہ تھوڑی کہ دوسری شادی چھوڑ دیں. بھائی بائک کے لیے جب سر پھٹنے سے بچانے کے لیے ہیلمٹ ہے, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ, تو دوسری کر لی, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ رکھو اپنے پاس. تو میں نے ان کو آخری تک لے گیا نا کہ اینڈ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا تو تیار رہو اس کے لیے. تو یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اپنے گھر کی عورتوں کو مت مجبوری کے بغیر جاب مت کروائیں. بولا گھر کی 4 دیواری, تو ہم نے ایسے ہی کیا میرے بھائی, آج اس کی برکت اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. میرا کوئی چندے بندے پہ نہیں چلتا, میں لوگ کہتے ہیں چندہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, 1 روپے چندہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں, بہت زیادہ. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے نا تو کم پڑ گئے, وہ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں کسی سے. ہمیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے استغنا کے معاملے میں بہت غیرت سکھائی الحمدللہ. حضرت فرماتے تھے مر جانا اپنی حاجت کسی کے سامنے بیان مت کرنا. تو اس لیے ہم نے تو یہی پالیسی اختیار کی, بھائی گھر گھر گھر. کمانا کس نے؟ مرد نے, اور مرد کی کمائی میں اللہ برکت دیتے ہیں. یہاں بھی سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے, تمہارے یہاں ہوتی نہیں ہے, اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تم صرف کالو کے لیٹر پہ چلتے ہو, کیلکولیٹر کو پیار سے میں کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو مرد کی آمدن ہے, اسی میں گزارا کرو بھائی. اپنے بیٹوں کو بولو, تم نے اپنے بیٹوں کو پہلے سے سکھا دو, ان بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تم نے اٹھانی ہے میرے بعد, سمجھ رہے ہو؟ بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ, بچپن سے سکھاؤ کہ تم نے ان کے لیے تحفے بھی لا کے دینے ہیں, ان کے لیے. اب تو نے کما لیا نا, تیری تنخواہ آ رہی, عید کے کپڑے تو اپنی بہنوں کے بنا کے دے گا. تو مرد کماتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھلاتا ہوا, عورت کھاتی ہوئی اچھی لگتی ہے. پھر سیکولر لوگ بولتے ہیں بھکاری بنا رہے ہو. بھکاری نہیں بنا رہے, ہمیشہ سے مرد عورتوں کو کھلاتے آئے ہیں, اس کے باوجود عورتوں نے گھروں میں عزت کے ساتھ حکومت کی ہے, عزت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے باپوں نے ہماری ماؤں کو کھلایا, تو کبھی ہماری ماں کو یہ نہیں آیا کہ بھکارن ہے معاذ اللہ کوئی. تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے, مرد کھلاتے ہیں, عورت کھاتی ہے, اس سے دونوں کا ریلیشن بھی بنتا ہے. اور اگر مرد غیرت لیس ہے تو بجائے جاب کرنے کے اس مرد سے جان چھڑاؤ, ایسے آدمی سے شادی کرو جو غیرت والا ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد کما کے کھلا ہی نہیں رہا, عورت مجبور ہوتی ہے, وہ مجھے فون کرتی ہے میں جاب کر رہی ہوں, میرے میاں نہیں, وہ جاب ہی نہیں کرتے, پڑے رہتے ہیں. تو بھائی ایسا میاں سے پھر میاں لیس زندگی کیا ہے بہتر ہے. تو میاں لیس بنو اور کسی غیرت مند کی 2ری 3ری 4تھی بیوی بن جاؤ, وہ زیادہ بہتر ہے. تو جب کما ہی نہیں رہا, کھلا ہی نہیں رہا, ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, تو کس کام کا آدمی ہے وہ؟ ہم جلدی بس آیتیں مکمل کرتے ہیں. تو یہاں اللہ نے کیا حکم دیا؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. وہ حلال کرنے میں بھی حکمت ہے, بلا وجہ حلال نہیں کر دی اللہ نے. اب دیکھو, ہم اگر حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیں تو جن لوگوں کا حلال کا بزنس ہے وہ بزنس بھی تو بیٹھے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے ایک دوسرے سے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے. تفریح پہ لوگ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تفریح کر رہے ہیں. بھائی دنیا میں سورس آف انکم کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تفریحی مقامات. یہی ختم ہو جائیں آپ کے ملک کی ارننگ ختم. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو صرف ٹورزم پہ ترقی کی ہے انہوں نے. تو یہ تفریح کا جواز بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی کو تفریح کے لیے جنگل میں لے گئے تھے نا, ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. ابا اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو, کل ہم جنگل میں جا رہے ہیں, کھائیں گے پیئیں گے. تو جنگل میں جانا سورہ یوسف سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو میں جنگل میں گیا تھا, تو اس پہ اعتراض کا حق نہیں بنتا.